ماشاءاللہ سبحان اللہ. یہ تھے ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب جو اظہار خیال فرما رہے تھے. اور اب آخر میں گزارش کروں گا اس ادارے کے پریزیڈنٹ مصطفیٰ فاضل قبلہ مصطفیٰ فاضل انصاری صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. نحمدہ و نصلی علی رسولہ کریم. میرے محترم ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب، نہایت ہی معزز علماء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، اس لیے کہ ابھی ایک طرف سے آواز آئی تھی کہ کھانا ٹھنڈا ہو گیا ہے. میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ سب لوگ تشریف لائے آج کے دن، اور یہ بہت ہی ڈیلیڈ رہا، اس سے پہلے ہو جانا چاہیے تھا. میں نے کئی بار اس بات کا ذکر کیا اور کئی بار اس بات پہ مختلف لوگوں سے مشاورت بھی کی کہ ہمارے ہاں ایسے فنکشنز ہونے چاہیے جس کے اندر ہم جتنے پرانے ہمارے گریجویٹس ہیں وہ آ سکیں اور اپنے تاثرات کا اظہار کر سکیں اور اپنے تجربات سے ہمیں مستفیض کر سکیں، اور ہمیں جو پروگرام ایک کرنا ہے آئندہ کے لیے اس کے اوپر زیر حاصل بحث ہو سکے. بہت سی باتیں یہاں کہی گئی، مگر میں اس لیے کہ وقت بہت قریب ہے ان کے اوپر توجہ نہیں دے سکتا. جو ایک اہم بات جس کی طرف ڈاکٹر عمیر نے میری توجہ مبذول کرائی، جس کی طرف میں بہت عرصے سے خود بھی کوشاں ہوں، اور اسی وجہ سے میں نے جو فائنل ایئر کی کلاسز ہیں اس کے اندر مسٹیسزم تصوف کا جو سبجیکٹ ہے خود لینا شروع کیا. اس کی وجہ یہی تھی کہ اگر آپ ابا جان کی بھی کتاب، ان کی جو قرآنک فاؤنڈیشن آف اسٹرکچر اس کی سوسائٹی ہے اس کو دیکھیں تو پہلے چیپٹر میں ہی انہوں نے اس بات کا اظہار فرمایا ہے کہ انسان کی جو پرسنالٹی ہے اس کے مختلف جو فیسٹس ہیں ان میں سب سے اہم فیسٹ اس کی اسپریچول پرسنالٹی ہے. اور ہم جتنی توجہ اور جتنی ایفرٹ لگاتے ہیں انٹلیکچول پرسنالٹی کو ڈیولپ کرنے کی، اس سے زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنی جو بیسک تھاٹ میٹرکس ہے اس کو اسپریچول لائنز کے اوپر ڈیولپ کر سکیں. یہ بہت اہم ہے، اور جب تک یہ نہیں ہوگا تو وہ مکمل پرسنالٹی ہو ہی نہیں سکتی. اور ہمیں جتنی بھی یہ کیفیات ہماری آج ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اس کے اوپر اگر ذرا سا بھی غور کریں تو جیسا ابھی آپ میں سے یہ شاید ڈاکٹر عمیر نے یا ڈاکٹر حبیب نے یہ فرمایا کہ جو منظم کیفیت ہے ایک یلغار کی اسلام کے اوپر، اگر ہم اس کو محسوس نہ کر سکیں تو ہماری یہ صرف جہالت ہی کا سبب ہو سکتا ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ تو اگر آپ شروع سے دیکھیں، میں کتاب پڑھ رہا تھا دی فال آف دی آٹومن امپائر یا دی ڈکلائن آف دی آٹومن امپائر، وہ اس کا مصنف جہاں تک مجھے یاد ہے سوروکن ہوا کرتا تھا، پروفیسر سوروکن. وہ لکھتا ہے کہ ہم نے بہت عرصے تک پروفائلنگ کی مسلمانوں کی، اس لیے کہ ہم تنگ آ گئے تھے ہر طرف سے کہ کوئی رستہ نہیں ملتا تھا ہمیں کہ ہم کسی طریقے سے پینیٹریٹ کر سکیں اور ان کو توڑ سکیں. تو اس وقت یہ لگتا ہے کہ اس میں جو سب سے اہم کیفیت ہم نے محسوس کی وہ یہ دیکھی کہ ان کا ایک اکنامک کوریڈور ہے، اور وہ ان کی فتوحات کی وجہ سے جو لینڈز جتنی انہوں نے کیپچر کی وہ ان کا ایک لینڈ روٹ بن گیا جس سے یہ اپنی اکانومی کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے چلے گئے. اور دوسری کیفیت یہ ہے کہ ان کی جو کیفیت ہے وہ وحدت کے اوپر اتنی مضبوط ہے کہ اس کو توڑنا مشکل ہے. یونٹی آف امہ، اور اس کا جو بیس ہے وہ ان کی محبت ہے جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے. اب وہ کتاب میں لکھ رہا ہے، یہ کوئی اگین فائڈل ہے، وہ ایک کافر ہے جو لکھ رہا ہے، اور یہ اس وقت لکھ رہا ہے، یہ بہت پہلے کی کتاب ہے. میں نے شاید یہ پڑھی تھی آج سے کوئی 30 سال پہلے. تو یہ کتنے پہلے کی اس نے کتاب اس نے لکھی ہوگی، اور کس طریقے سے اس نے اس بات کا اظہار کیا ہے. پھر اس نے کہا کہ ہم نے اس کو پھر منظم طریقے سے توڑا. ہم نے سب سے پہلے یہ کیا کہ ہم نے لینڈ روٹس کے مقابلے میں سی فارنگ کے روٹس کو ڈسکور کیا. واسکو ڈی گاما کو بھیجا اور کس کو بھیجا، اسپائس روٹ نکالا اپنا. اور اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ ہم نے منظم کوشش کی کہ یہ جو یونٹی کی کیفیت ہے یہ توڑی جائے. اب اس میں ایک اور کتاب ہے دی گاڈلیس سوسائٹی، اس کے اندر وہ ٹریس کرتا ہے ساری جتنی سیکرٹ سوسائٹیز
شروع سے ہوئیں اور آج تک چل رہی ہیں برابر، جن میں سب سے اہم کردار جو آپ کے سامنے آتا ہے اور اب جب دنیا میں پھیل گیا ہے اس کا کاروبار بہت ہی ویزیبل طریقے سے، وہ ایلیومیناٹی کا ہے. ایلیومیناٹی، فری میسنس، دی جوش لابی، دی جوڈو کرسچن لابی، جس کے متعلق ابا جان نے اپنی کتاب میں بھی بہت تفصیل سے اس کا ذکر فرمایا ہے. تو اگر ہم میں یہ کیفیت نہیں پیدا ہوئی کہ ہم ان تمام محرکات کو سمجھیں اور اس کے لیے اپنے جانب سے اس کی اسٹریٹجیز ان کو کاؤنٹر کرنے کی نہ بنائیں، تو ہم اپنی ذمہ داری سے کبھی نہ بردازمہ نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے لیے ضروری ہے یہ کیفیت پیدا کرنا. اور یہ آپ خالی یہ نہ سمجھیے کہ یہ اوپری سطح کے اوپر جو میں نے 3-4 بات بیانی کی یہ اس کے اوپر منحصر ہے، بلکہ یہ اس کے اندر ایک بہت بڑا کردار جو ہے وہ ہے کمیونیکیشنز کا، جس میں آپ نے ابھی فرمایا ہے سوشل میڈیا کا. سوشل میڈیا سے چھوڑ دیجیے، اگر آپ دیکھیں کہ جوئش لابی نے کس طریقے سے پوری کمیونیکیشن انڈسٹری کے اوپر مکمل طور پہ اپنی گرپ شروع سے مضبوط کی، کس طریقے سے انہوں نے بینکنگ سسٹم کو رائج کر کے آپ کے اندر وہ کانفلکٹ پیدا کر دی کہ جب آپ قرآن کے خلاف چلے جائیں، جس میں اللہ کہتا ہے کہ تم اس سے جنگ کر رہے ہو اللہ کے پاک سے. تو آپ دیکھیے کہ کس طریقے سے انہوں نے رائج کیا اس کیپٹلسٹ سسٹم کو، اور کہاں لے آئے وہ آپ کو کہ اب آپ بالکل اپنے آپ کو ہیلپ لیس سمجھتے ہیں کہ کچھ کر ہی نہیں پاتے اس سسٹم کے باہر. اس لیے کہ ساری دنیا میں سسٹم وہی چل رہا ہے. اگر آپ کو اپنی اکانومی کو بیف اپ کرنا ہے تو آپ کو وہی فالو کرنا پڑے گا. اگر آپ کو ٹریڈنگ کرنی ہے تو آپ کو وہ فالو کرنا پڑے گا، لازم ہے آپ کے لیے. تو کس طریقے سے پھانسا انہوں نے آپ. اسی طریقے سے جتنی آپ اس کے اوپر نگاہ ڈالیں گے آپ کو نکلتی چلی آئیں گی ایسی کیفیات کہ جو آپ کو اندر سے کھوکھلا کرتی چلی گئی ہیں. آپ اپنے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھ لیجئے. انگریز مکالے جب آیا تھا ہندوستان میں تو اس نے یہ بات باقاعدہ جا کے اپنی کوئین کو بتائی میمورنڈم کے اندر، جو عموماً آپ کو نیٹ کے اوپر مل جائے گی، کہ زمین تو بہت زرخیز ہے، لوگ بھی بہت اچھے ہیں، بہت زبردست ہیں، ان کو غلام بنانے کے لیے ان کا ایجوکیشن سسٹم کو آپ کو تبدیل کرنا ہوگا. انہوں نے کیا. وہ سسٹم آج تک آپ کے ہاں رائج ہے، آج تک وہ تبدیل نہیں ہوا. ہندوستان نے کسی حد تک تبدیل کر دیا، ہم نے اب تک نہیں کیا، ہم اسی پہ چل رہے ہیں. تو جب تک کہ ہمارے اندر وہ کیفیت، دیکھیے مسلمان کا سب سے اہم کیفیت جو ہے وہ اس کی فراست ہے. وہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ جو حکمہ کی کیفیت ہے وہ آتی کیسے ہے؟ بغیر تزکیے کے نہیں آتی. یتلو علیہ آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. ہم نے ان سب سے چھوڑ دیا، ان سب چیزوں کو چھوڑ دیا. ہم ایسنس کو دور کرتے چلے گئے. ادھر سے وہ وہابیزم نکل آئی، اس کو بھی ٹریٹ کیا ہے اس کتاب کے اندر 3000 years of دی ماڈرن ہسٹری. اس میں ٹریٹ کیا ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے ایروڈ کیا ہے آپ کی سویلائزیشن کو. The Muslim civilization, that was the most powerful civilization in the world has ever seen. مسلمانوں کی آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، ایسے نہیں ہے، بہت عظیم شان تاریخ ہے. اور یہ جن کا ذکر آپ نے ابھی کیا، ایسے جتنے اسٹالورڈز ہمارے ہاں گزرے ہیں جو سینٹ ہوڈ کے اندر اپنا ایک عظیم شان مقام رکھتے تھے، جن کی ایلومینیشن جو تھی، جن کا جو نور تھا وہ ساری کائنات میں آج تک پھیلا ہوا ہے. تو یہ معمولی لوگ تو نہیں تھے. اگر امام الغزالی ایک جورسٹ ہو کے فلسفے کے اوپر لکھتے ہیں، دی انکوہرنس آف فلسفی، اور مقابلہ کرتے ہیں ابن حزم کا اور ان کا فارابی کا اور کندی کا اور سب کا، تو مذاق تو نہیں تھا. He was not a philosopher by himself. He was basically a jurist. اگر ابن خلدون سوشیالوجی کے اوپر لکھتے ہیں تو آپ دیکھیے ان کا مقام کیا تھا، کیسے لکھتے ہیں وہ قرآن سوشیالوجی کے اوپر. اور یہ جو پلان طریقے سے پوری ویسٹرن سویلائزیشن نے جو یہ کام کیا کہ آپ کی جتنی تاریخ ہے اس کو آپ بھلا دیا جائے، اس طریقے سے گڑبڑ کیا اس کو، پلان طریقہ تھا ایک. اسی لیے ابا جان کی کتاب کے اندر اور مختلف جگہوں کے اوپر، ابھی جس کتاب میں پریفیس لکھ رہا تھا، ڈاکٹر عبدالقادر شوگلے ہیں جنہوں نے ان کی حیات کے اوپر لکھا پہلے. اب انہوں نے کئی سال کی محنت کے بعد ان کے جو وقت گزرا ہے علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں، اس پہ تحقیق کی
اور وہ کتاب مینوسکرپٹ انہوں نے مجھے بھیجا تھا کہ آپ اسے پریفیس لکھ کے بھیج دیں. تو کیا چیز نظر آتی ہے ہمیں کہ وہ ایک چھوٹی سی عمر سے 18 سال کی عمر سے ان کے ان تمام عوامل پر نگاہ کہ جس طریقے سے وہاں وہ شیپ اپ کر رہی تھی وہ ساری کی ساری کانسپریسیز، کس طریقے سے قادیانیزم ایمرج کر کے آئی، بہائیزم ایمرج کر کے آئی، جتنے مختلف پرویزیت اور کیا نکلتے چلے آئی، یہ کیسے نکل رہے تھے اور ان کی اس وقت کیسی اس کے اوپر نگاہ تھی کہ انہوں نے کتابیں بھی لکھی اس کے اوپر، وہ لکھتے بھی رہے، بولتے بھی رہے، جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی میں بھی لیکچرز دیتے رہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیفیت جو ہے ہمیں اپنے ایک ذمہ دار مسلمان کی حیثیت سے ہر ایک کے اوپر لاگو ہے، اور آپ لوگوں پہ تو بہت بڑا وزن ہے اس کا، علماء وارث الانبیاء، آپ پہ تو بے تحاشا اس کی ذمہ داری ہے. آپ نے تو خود اس کو ایکسیپٹ کیا جو پہاڑوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا. تو یہ تو آپ ہی کا ماشاءاللہ خاصہ ہے آپ لوگوں کا. اللہ پاک آپ لوگوں کو اتنی ہمت دے، استعداد دے، قابلیت دے، برکت دے آپ کے کام کے اندر، اور آپ کے لیے راہیں جو ہیں کامیابی اور کامرانی کی کھولتا چلا جائے اپنے کرم سے. مگر یہ کہ جو آپ نے بات کہی تھی میں اس کو جواب پورا نہیں کیا، مگر یہ کہ ہم اس پہ خصوصی توجہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ روحانی کیفیت جو ہے اس کو بھی اتنا ہی وزن ملے جتنا ہم یہاں اپنے دوسرے انٹلیکچوئل انڈیورس کے اوپر لگا رہے ہیں. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.